ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے جمعہ کا دن، آپ تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک ہو، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جمعے کے دن ہم کچھ تعلیم حاصل کریں گے، کچھ اپنے ذہن کے گوشوں کو کھولیں گے۔ وہ لوگ جو میرے پروگرام کو فالو کرتے ہیں، اور اسپیشلی فرائیڈے کے جو فالوورز ہیں میرے شو کے، وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پچھلے کچھ پروگرام سے ہم نے کافی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور جو کرنا بڑا ضروری بھی ہے۔ یہ محفل جو ہے بہت معتبر ہو جاتی ہے، مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا جب اتنا بہترین فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انبیاء کے جو معجزات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی، نبی کے معجزات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بھی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں وہ اولیاء کی کرامات ہیں، جن کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن بھی کریں گے۔ ولی اللہ جو ہے، جو اللہ کا دوست ہے، یقیناً اس رتبے تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے اخلاص میں، اپنے کردار میں وہ تقوی لانا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں تک آپ کی بات جو ہے وہ اثر کر سکے۔ یہ وہ رب کے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ رب کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی کرامات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکشن بھی کریں گے۔ لیکن اس مرتبے تک، اس رتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی شخصیت میں کیا کیا تبدیلی لانی پڑتی ہے، کون سا راہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کس رستے پر چلنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم جانیں گے۔ اور جو اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے کتنی مشکلات دیکھی، انہوں نے اس تقوی تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ جد و جہد کی، یہ تمام چیزیں آج ہوں گی ڈسکس۔ سو آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکیں گے بذریعہ کال، نمبر ہے 0213222070، اور فرمان مصطفیٰ ہے اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ تو آج اسی حوالے سے بات ہوگی کہ ہم اپنی حاجتیں ایسے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، جگہوں پر ان کی درگاہیں بھی موجود ہیں، مزار شریف بھی آپ دیکھتے ہیں۔ یہ تمام ڈسکشن ہوگی آج، اور بات کرنے کے لیے محترم شخصیت جنہیں آپ ایوری فرائیڈے میرے پروگرام میں دیکھتے ہیں، بہت شائستہ گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ صاحب لاسٹ پروگرام میں ہم نے نبی کے معجزات جو ہیں، انبیاء کے معجزات، اس حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں اولیاء اللہ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی انہی ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا، خبردار، توجہ سے سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اولیاء اللہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کے اولیاء۔ یہ لفظ اولیاء جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا ورڈ ہے، یوں کہہ لیجیے پلورل ہے، اور اس کا سنگولر ولی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ولی جو ہے یہ ولایت سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، اور ولایت کا معنی ہوتا ہے دوستی۔ اچھا، تو مطلب یہ سوال میں آپ سے کر سکتی ہوں ولایت کیا ہے؟ جی ہاں، ولایت کیا ہے؟ ولی اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ولایت کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دوستی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دوست، اس سے کیا مراد ہے؟ تو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ وہ دوستی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پر اللہ تعالی کا قرب مراد ہے، کہ وہ شخص نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، رات کو جاگنے کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے، اللہ کی رضا والے کاموں کے ذریعے اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا تو اسے کیا اس سے ملا؟
تو اس سے ملا قرآن نے بیان فرمایا کہ اس پر خوف ختم ہو گیا اور اس پر غم ختم ہو گیا. یہاں پر خوف سے مراد خوف خدا نہیں ہے کہ خوف خدا ختم ہو گیا. خوف خدا تو ولایت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. مراد یہ ہے کہ دنیاوی جو خوف ہوتے ہیں, دنیاوی جو غم ہوتے ہیں, وہ تمام غم اور خوف اس کی ذات سے ختم ہو گئے. تو بیسیکلی اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. اور ولایت کے راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈالا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ولایت کے نبوت کے لیے ولایت شرط ہے, لیکن ولایت کے لیے نبوت شرط نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں اولیاء ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ کو ولایت کا شرف بھی عطا کیا گیا ہے, ہر شرف آپ کو عطا کیا گیا ہے. تو ولایت کے لیے نبوت شرط نہیں ہے, لیکن نبوت کے لیے ولایت شرط ہے. اچھا, یہاں اگر میں آپ سے یہ جانوں کہ ایک عام انسان جو اپنی زندگی میں محو ہے, اگر وہ اس طرف آنا چاہتا ہے اور ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ چیز ممکن ہے اور کس طرح اسے حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے, نہ صرف ممکن ہے بلکہ اگر طلب صادق ہو تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ سے دوستی کر لینا, اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرنا. تو اس کا طریقہ کار تفصیلاً تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. مختصراً یہ ہے کہ اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے اپنی ہر بات جائے گا اور دل جو ہے وہ بالکل اجلا ہو جائے گا, تو پھر عبادات میں لذت ملے گی. اور پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھیں گے تو پریشان ہوں گے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ پریکٹس کرنے رکھتے ہیں نا, تو ایک نماز بھی آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. آپ محفل میں بیٹھ کے بھی آپ بول دیتے ہیں کہ نہیں مجھے ایکسکیوز کرنا, میں پہلے نماز پڑھا ہوں, اور آپ کی پھر مفتی صاحب آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز قضا بھی نہ ہو. اور یہی چیز ہے جو آپ کو رب کی طرف لے کر جاتی ہے, اور آپ کے دل میں جو ہے وہ یقیناً دنیا کا خوف تو ختم ہوتا ہے, لیکن رب کا خوف جو ہے وہ سلامت رہنا چاہیے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی. جی مسز صوفی, آپ کیسی ہیں؟ بالکل بیٹا, اپنے پاک رب کا شکر ہے. آپ کے معزز مولوی صاحب آئے ہوئے, ان کو السلام علیکم. اور جو بیٹا آپ بات کر رہے ہیں بات ہی یہی ہے کہ قلب کی صفائی اور دماغ کی شعور کی سوچ ہوتی ہے, قلب کی سوچ ہوتی ہے, اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ قلب کی صفائی اور قلب کی سوچ میں سچائی بھی ہوتی ہے اور اس کی گواہی بھی سچی ہوتی ہے. اور اسی چیز کو انہانس کرنے کے لیے, اسی چیز کی طرف انسان کو لے جانے کے لیے اولیاء کرام ہوتے ہیں. مولوی صاحب نے بڑی اچھی آیت پڑھی, اور اسی سے اگلی آیت ہے سورہ یونس میں, وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مغموم یا ملال زدہ رہتے ہیں. بیٹا یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, یہ صاحب نور ہستیاں ہوتی ہیں, اور یہ حقیقی علماء دین ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ رحمت للعالمین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کو نفس کی پوجا سے بچاتے ہیں. کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام گدیاں اور آستانے قابل احترام ہوتے ہیں, تمام مزارات, لیکن وہاں پر مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یا جہاں پر کاروبار بنا لیا جاتا ہے تو غلط روایات جو ہیں وہ پرورش پانے لگتی ہیں. اصل ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ نفس کی پوجا سے بچاتے ہیں, عاجزی کی طرف, سچائی کی طرف, رزق حلال کی طرف, صبر اور شکر کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور بیٹا جیسے مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عبادات کے نتیجے میں یا اس طریقے سے, تو سخی سلطان باہو صاحب نے فرمایا تھا, جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں نو, جے رب لمیاں والا ملدا تے ملدا ڈانڈاں کھسیاں نو, جے رب راتی جاگیاں لبدا تے لبدا کال کڑچھیاں نو, رب انہاں نو ملدا دلاں نیتاں ہچھیاں نو. جو دل کے, نیت کے, عقیدہ جن کا صحیح ہوتا ہے رب ان کو ملتا ہے, وہی حقیقی معنوں میں ولی اللہ ہوتے ہیں, بیکاز رب عقیدہ دیکھتا ہے, عاجزی ہے, سچائی ہے, منافقت تو نہیں. صوفی بہت شکریہ. لیکن رات کو اپنی نیند کو چھوڑ کر جب آپ اٹھ کے رب کے آگے سجدے کرتے ہیں نا, تو وہ سجدے رب پہ آگے بہت مقبول ہوتے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل. دیکھیں جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو عبادات, ریاضات کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو بعض اوقات نیت کر کے نہیں وہ کر سکتے کہ میں دل میں نیت کروں گا, میں نیت کا بڑا صاف ہوں, میں نیت کا بڑا پاک ہوں, اور پوری دنیا کے اندر سب سے اچھی نیت میری ہے, اس لیے مجھے عبادات کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اسلاف ہیں جتنے بھی گزرے ہیں یہ تمام وہ تھے کہ جو نیتوں کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات کیا کرتے تھے. اب مثال کے طور پر ایک شخص کی نیت صاف نہیں ہو رہی, آپ اسے کہیں عبادت بھی نہ کرے, بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کثرت عبادات کریں,
اس کے سبب نیت خود صاف ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیت کو صاف فرما دے گا. تو عبادات، ریاضات، کثرت عبادات اور کثرت ریاضات یہ مقصود ہے. آپ دیکھیں نا قرآن کی وہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیات، اور زندگی کو تخلیق کیا. کیوں تخلیق کیا؟ وہاں پر نیت کا صرف ذکر نہیں ہے، نیت بنیاد ہے اعمال کی، لیکن اس کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. فرمایا کیوں تخلیق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اس بات کی جانچ ہو کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. ہاں یہ ایک اور اہم بات ہے کہ کسی کے اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی نیت خراب ہے، کہ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے متقی کہیں، وہ خرچ اس لیے کرتا ہے اللہ کے راستوں میں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، وہ زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ مجھے زکوٰۃ دینے والا کہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اب جس طرح میں جہاں رہتی ہوں میری سوسائٹی میں ایک انکل ہیں، وہ ماشاءاللہ بس ابھی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ ان کو تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح فوراً مسجد کی طرف جائیں. میں برائی نہیں کری، میں مفتی صاحب سے اپنی تعلیم کے لیے جان رہی ہوں، لیکن اب وہ جو محلے کے جو بچے ہیں وہ ان سے سلینگ لینگویج استعمال کرتے ہیں. جب وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، بھلا برا بھی بولتے ہیں. ان کے گھر کے آگے کوئی گاڑی کھڑی کر دے تو وہ ایک دم سے، لیکن جس طرح وہ محلے کے بچوں کو لے کر بھی جاتے ہیں سوسائٹی کے کہ آپ چلیں جا کے مسجد میں سوسائٹی کی نماز پڑھیں، لیکن جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک دم سے ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں. تو وہ چیز ان کی شخصیت کی جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی شخصیت میں بھی اس طرح کا اپنا رویہ رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو پسند کریں اور آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ان کو قابل قبول ہو. جب ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے بات کریں تو اسلام میں جو ہے وہ کیا ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں قرآن کی آیت تو ہم نے ابھی پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا. کانو یتقون ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنا لیا، اپنی پہچان بنا لیا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اب یہ چونکہ اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جسے اس کا قرب مل گیا کیا وہ بندوں کا محتاج ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ قرب الہی کی بنا پر لوگوں کی احتیاج بالکل ختم ہو جاتی ہے اور انہیں بالکل بھی اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ظاہراً ان کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس کوئی اچھا نہ ہوگا، بوسیدہ لباس والے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں کسی بھی بات کے حوالے سے تو فرمایا لَأَبَرَّهَا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. اچھا، یعنی وہ اللہ کے اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، پیارے ہو جاتے ہیں کہ فور ایگزامپل وہ یہ کہیں کہ مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے. یہ اللہ نے انہیں مقام عطا کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کیا بات، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کی تشریح بہت ضروری ہے. تشریح اس کی کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی میرا خاص نور اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس سے دیکھتا ہے تو قرب اور بعد کی منازل ختم ہو جاتی ہیں. میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی میری قدرت کے خاص مظاہر یا میری قدرت کے خاص انوار اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو اس کی طاقت عام لوگوں سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو قرب حاصل ہو رہا ہے یہ نوافل کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ بھی عمل ہے. تو اس لیے ہمیں نیت حسنہ کے ساتھ ساتھ
आमाल हसना को, आमाल सालिहा को अपनाना होगा, अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब अता फरमाएगा। अच्छा, ये जो हम करामात के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो वो कहते हैं या जो लफ्ज़ वो अदा कर देते हैं वो हकीकत हो जाते हैं, और इस तरह जितने बड़े औलिया उल्लाह, अगर हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की, जिनका मज़ार कराची में मौजूद है, कि वहाँ एक चश्मा भी है मौजूद, जिसके वाले, और उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जो समंदर है, उन्होंने उंगली से जितना उंगली का इशारा किया था उतना पीछे समंदर चला गया था। तो ये है उनकी करामात। तो ये दर्जा जिस शख्स को हासिल हो जाए, सोचें उसके पीछे उसकी क्या जो है वो जद्दोजहद होगी, क्या मुशक्क़त होगी, क्या उसकी इबादत होंगी, ये तमाम चीज़ें, और ये जो करामात हासिल होती हैं औलिया उल्लाह को, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। औलिया कराम के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा है, और ये भी बात बहुत हकीकत की बात है कि वो लोग जो औलिया कराम का जिक्र करते हैं वो भी एक इबादत का दर्जा जो है वो रखती है। मुफ्ती साहब, अभी हम कुछ करामात के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह कराची में भी माशाल्लाह काफ़ी सारे मज़ार मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारे मज़ारात हैं जहाँ लोग जाते हुए हैं, और जो औलिया कराम वहाँ हैं। जिस तरह अब्दुल्ला शाह गाजी के हवाले से बात की गई कि समंदर है यहाँ पर, और अक्सर ऐसा ही होता है कुछ सालों बाद कि कराची जो है वो डूबने वाला है, लेकिन कहते हैं कि वो हस्ती वहाँ मौजूद है जिनकी वजह से कराची सेफ हो जाता है। फिर वहाँ चश्मा भी है, एक पीछे पानी जहाँ से लोग लेते हैं। तो ये तमाम करामात कैसे, मतलब ये तो बहुत बुलंद दर्जात हैं जो उन लोगों को हासिल हुए, तो कितने कीमती लोग हैं ये। जी बिल्कुल, औलिया उल्लाह जो हैं वो यकीनन कीमती हैं, हमारा सरमाया हैं, और उनके मज़ारात की हिफाजत भी हमारा मजहबी फरीज़ा है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और लोगों के जहनों में ये सवाल उभरता भी है कि हम मज़ारात पर क्यों जाते हैं जबकि उनका इंतकाल हो चुका। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, हम कब्र के पास नहीं जा रहे होते, हम साहिब कब्र के पास जा रहे होते हैं, और ये वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारी। तो जब ये अपने मज़ारात में चले जाते हैं, अपनी अपनी क़ुबूर में चले जाते हैं, तो तब भी जो इन्होंने इबादत की थी उन इबादत की तासीर बाकी होती है। आज भी लोग इस बात का मुशाहदा करते हैं कि जब वो मज़ारात के पास जाते हैं तो उनकी एक कैफियत, जो रूहानी बातनी कैफियत होती है, वो बदल जाती है। अब अभी उर्स चल रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमहुल्लाह का, ख्वाजा गरीब नवाज का इंडिया में, तो पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में ज़ायरीन क्यों आए हैं? कुछ मिलता है तो आए हैं। बिल्कुल। जहाँ तक करामात की बात है, तो बिल्कुल जिस तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मौजिज़ात दिए जाते हैं, उसी तरह औलिया किराम को करामात दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन बाज़ लोगों के ज़हनों में शायद ये ख्याल होता है कि वली हम तब मानेंगे जब उनकी कोई करामत देख लेंगे। तो मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ कि वली के लिए करामत दिखाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो लोगों की तरबियत कर रहा है, लोगों को फैज़ दे रहा है, तो यही सबसे बड़ी करामत है। अच्छा, जैसे हमारे असलाफ, कैसे जा सकते? मैं अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह हमारे असलाफ के बारे में आता है कि वो फरमाया करते थे कि अल इस्तिक़ामा फ़ौक़ल करामा, कि जो इस्तिक़ामत है वो करामत से बढ़कर है। अच्छा। यानी दीन पर इस्तिक़ामत, आमाल सालिहा पर इस्तिक़ामत, फ़राइज़ व वाजिबात पर इस्तिक़ामत, ये करामत से ज़्यादा है। तो करामत अल्लाह बहरहाल उन्हें बाज़ औक़ात अता फ़रमाता है, और वो उस करामत को ज़ाहिर भी फरमा देते हैं जो उनकी विलायत की दलील बन जाती है। ये याद रखें कि एक जादूगर कोई ऐसा अमल करता है या एक फासिक व फाजिर कोई ऐसा अमल करता है कि जो हैरान कुन होता है, और एक अल्लाह का वली कोई ऐसा अमल करता है जो हैरान कुन है। तो अगर फासिक व फाजिर या जादूगर ऐसा कोई अमल करता है तो उसे इस्तिदराज कहा जाएगा, करामत नहीं कहा जाएगा। और अगर अल्लाह का वली कोई ऐसा अमल करता है तो उसे करामत कहा जाएगा कि वो ताकत उसे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझेगा, मैं अगर आई थिंक मिस्ट्री शाह बाबा के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ लोग जाते हैं
اور راتوں رات ان کا آپریشن ہو جاتا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں کا میری معلومات کے مطابق شاہ یقیق رحمہ اللہ جو ہیں شاید ان میں کے غلط حوالے ہوں، سے شاہ عقیق کے حوالے سے، ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے بھی ہیں جی بالکل. تو اس پہ ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بلا وجہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انکار کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ایک ولی کے مزار پر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کے بغیر آپریشن ہو جائے. مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں نا، اللہ کی قدرت میں تو ہے. تو اللہ ان بزرگ کے توسل سے، ان کے وسیلے سے کسی کو صحت عطا فرما دیتا ہے، اس کا آپریشن ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا انکار کیا جائے. لیکن اگر بالفرض کوئی دلیل کے ساتھ اس بات کا انکار بھی کرتا ہے تو اس میں اختلاف لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ضنی بات ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے. لیکن وہیں پر یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ شاہ یقیق رحمہ اللہ کے قریب ہی ایک اور مزار ہے جلالی بابا کا، جو ان کے بھائی بھی ہیں. تو جلالی بابا کے مزار پر کیا ہوتا ہے، جنات کے کیسز ہوتے ہیں. وہاں پر جو جنات کے مریض ہوتے ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ حاضری لگ جاتی ہے، وہ باقاعدہ کلام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ مریض صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو دلائل کے ذریعے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے اس چیز کو دیکھ لے، اپنی آنکھوں کے سے دیکھ لے، تو انشاءاللہ اسے یقین آ جائے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. عادل کہتا ہے، جو فاسق ہے وہ اپنے آپ کو صالح کہتا ہے، جو دنیا دار ہے وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو ولی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. ایک شخص ہے جو فضا میں اڑتا ہے، ایک شخص ہے جسے جو کہا جائے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ تو دجال بھی کرے گا، وہ استدراج کے طریقے پہ کرتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر یا عامل، شیطان بھی تو بہت سارے کام کر لیتا ہے نا. تو شیطان اپنے بہت سارے عجیب کاموں کی وجہ سے ولی تو نہیں بن جاتا. لیکن جس طرح ابھی میں پڑھ بھی رہی تھی کہ جو خوبصورت چہرے والے ہیں، نورانی چہرے، وہ آپ کے ان کو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے. ایک دل بھی تو انسان کو فتویٰ دیتا ہے نا، دل کی بھی تو کوئی آواز ہوتی ہے. دیکھیں سیماہم فی وجوہہم، اس سے مراد ہے نورانی چہرے والے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خوبصورتی اور نورانیت ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. نورانیت کالے چہرے میں بھی ہو سکتی ہے، سانولے چہرے میں بھی ہو سکتی ہے. خوبصورتی تو آپ دیکھیں کفار کے پاس بھی ہے، بہت سارے غیر مسلم میں بہت خوبصورت ہیں، گڈ لکنگ ہیں. تو یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا نورانی چہرے والا ہے. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ نورانی چہرے والا نہیں، یہ خوبصورت چہرے والا ہے. اچھا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ متاثر کیوں ہوتے ہیں کہ جی یہ خوبصورت چہرے والا ہے اس لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، حالانکہ وہ خوبصورت چہرے والا نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ خوبصورت چہرے والا قرآن و سنت کے مطابق. اور نورانیت میں پھر کیسے ایک عام، یہ وہ بات ہے کہ جسے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو بندہ مومن کامل ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا بھی دین سے وابستہ ہوتا ہے، اس کو اللہ ایک ایسی نورانیت عطا فرماتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ صادق کا چہرہ ہے یا کاذب کا چہرہ ہے. تو ان دو چیزوں میں ایک تو فرق ہمیں کرنا چاہیے. جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اگر ان کا ظاہری رنگ سانولا بھی ہوتا ہے لیکن ان کے چہروں پہ نورانیت ہوتی ہے. ان سے بات کر کے ان کے پاس جا کے وہ نورانیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ نورانیت ہوتی ہے ان کے اعمال کی، کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو مختلف جو ہے وہ مراقبات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری بدن میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ان کا قرب در حقیقت اللہ کا قرب انہیں عطا کر دیتا ہے. آپ نے کہا کہ لوگ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو لوگ اپنی حاجتیں لے کر بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر بھی جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو یقیناً لوگوں کے دل جو ہیں وہ بھی پرنور ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کے وسیلے سے بھی دعاؤں کا سلسلہ کیا جاتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ اکثر ایک بڑا اہم سوال ابھرتا ہے کہ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے وسیلے سے مانگیں؟ اور اللہ تو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے.
تو میں یہ بات اکثر یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعتدالی مزاج کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ جو شخص کسی ولی کے پاس جا رہا ہے اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا یا اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ہر وقت اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ میں ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لوں. تو وہاں پر مقصود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگنا مقصود ہوتا ہے کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ مقبول لوگ ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ لوں. تو لہٰذا اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے، ان کے توسل سے دعا کرتا ہے تو بالکل قبول ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب وہ کہے نہیں جی شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ مجھے گھر پہ ہی شفا عطا فرمائے. تو اسے سبب تو اختیار کرنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور جب شفا مل جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شفا دی. اسی طرح جب اولیاء اللہ کے پاس آپ جاتے ہیں اور ان کے توسل سے مانگتے ہیں اور آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، آپ ذکر کیجئے، اور وہ آپ کو اللہ ہی کا ذکر بتاتے ہیں. تو اس لیے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. حافظ محمد بلال بات کر رہا ہوں قصور سے. آپ بھی جی کہیے بلال صاحب. تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، بہت پیارا جا رہا ہے. تو میں مفتی صاحب سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مزار عالی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو ہم کرامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے، انہیں چیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ جملہ کہنا درست ہوگا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگ چیٹ ہوتے بھی ہیں. تو کرامات میں اور فریب دینے میں کیا فرق ہے؟ لوگ فریب بھی کھاتے ہیں جا کر ایسی جگہوں پر کرامات، تو اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے. بالکل، یہ بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں میں احساس ختم ہو گیا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بیچارے دنیا میں بہت مظلوم لوگ ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں ایک آخری سہارا نظر آتا ہے، کوئی روحانی شخصیت کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب وہ روحانی شخصیت الفاظ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا خیال کرنے والا ہوں، لیکن ان کے دل میں بھی لوگوں کا احساس نہیں ہوتا. وہ پھر لوگوں کو چیٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بڑی بڑی رقوم نکلوا لیتے ہیں، اپنے گھر کا سب کچھ سونا جائیدادیں لوگ ان تک، اور وہ یہ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نہیں پوری چیز لے کر آؤ گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. بالکل. اور یہ میں نے ایک سٹوری سنی تھی مفتی صاحب، انہوں نے بیچارے نے اپنی بچی کی کان کی بالیاں تک دے دی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا تم نہیں لاؤ گے تو تمہارا کام نہیں ہوگا، اس سونے کو پگھلا کر ہمیں یہ کرنا. خدا کا خوف کرے، ان لوگوں کو آخرت کا ڈر نہیں ہوتا. کیسے لوگ ہوتے ہیں. میں عرض کروں کہ ایک کالر شامل کر لوں پھر آپ اس پر تفصیلاً گفتگو فرمائیے گا. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی عبدالغفار صاحب کہیے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب پچھلے جمعے کو میں نے آپ سے سورہ نمل کے بارے میں سوال کیا تھا جی، اور آج میرا یہ سوال ہے آپ سے، سورہ مریم کے بارے میں بھی سوال ہے کہ سورہ مریم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں تاکہ آپ کے میرے سوال سے اور آپ کے جواب سے لوگوں کو کچھ سمجھ ملے کہ ہم مسلمان آج کہاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سورہ مریم کے حوالے سے وہ اگر آپ کہیں تو پھر ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسے اسے ہم سوچ رہے ہیں اس پر کہ ہم تفصیل سے کوشش، کیونکہ یہ تو ایک بڑا ٹاپک بن جاتا ہے نا، کیونکہ پوری سورہ مریم کا احاطہ کرنا، تو اس پہ ہم پھر مشاورت کر لیں گے کہ ہم کس طرح قرآنی واقعات کو ون بائی ون ڈسکس کریں. وہ ہماری ڈسکشن چل بھی رہی ہے اس حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی ایک مرتب کریں گے. اس طرح کی کچھ سیریز ہوگی، پروگرام کی سیریز، جس میں آپ دیکھ سکیں گے. اچھا مفتی صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ کرامات اور فریب جو آج بہت زیادہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو اس کا آپ کچھ ڈیٹیل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب بیچارے مظلوم لوگ ہیں، وہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور انہوں نے شریعت کا لبادہ اور رکھا ہوتا ہے، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں، اور ان سے بحث بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ باتیں ایسی کریں گے کہ ہمیں ایسا لگے گا کہ شاید ان کے دل میں ہم سے زیادہ درد ہے. لیکن ہمارے پاس جب رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا کوئی غریب آیا تھا، اس سے 1.5 لاکھ روپے لے لیے علاج کے نام پر، کسی سے 5 لاکھ روپے لے لیے، کسی سے 10 لاکھ روپے لے لیے. اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے معاشرے میں.
اب وہ بیچاری امت مسلمہ کہاں جائے. مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ روحانی, ہمارے پاس الحمدللہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں, آپ کی ٹیم کو بھی پتہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ آپ ایک پائی نہ لیجئے. آپ مزہ تو تب آتا ہے نا کہ آپ للہ فی اللہ کام کیجئے, اور پھر آپ سے, ہاں الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں, اور لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوئی طاقت نہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ معیار اور جو پیمانہ ہے وہ ہے شریعت, کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ظاہری لبادہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے, اگر اس نے اپنے ظاہر کو ہی قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنایا تو وہ کسی کو کیا شفا دے گا. لیکن مفتی صاحب آپ جو لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں, آپ دیکھیں عالی شان سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی بھی ہوتی ہے, باہر بھی اتنا پروٹوکول, اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لائنیں وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے کوئی بابا بہت جو ہیں وہ مرتبے والے ہیں, ان کا تو نمبر نہیں ملتا, آپ کو 3 دن پہلے آنا پڑتا ہے یہاں پر. تو پھر آپ پہ کیسے نا وہ چیز طاری ہو کہ نہیں میں ان کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی تو میرا کام ہو جائے گا. دیکھیں اگر آپ ذہنی اور فکری طور پر علم سے آراستہ ہیں تو کبھی بھی کوئی آپ پہ طاری نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, اگر وہ دین کی طرف بلا رہا ہے, فرائض و واجبات کی طرف بلا رہا ہے, اس کا ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے بالکل فائدہ ہوگا. لیکن اگر اس کا ظاہری قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ایک شعبدے باز ہے کہ وہ اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فساق ہیں, فجار ہیں, بلکہ کئی ایسے ہیں جو کفار ہیں جن سے ملنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فین ہوتے ہیں. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بعض لوگ اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کثرت افراد کسی کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کثرت افراد مقبول ہونے کی دلیل ہوتی تو کئی ایسے کفار ہیں کہ جن کے فالوورز ٹویٹر پر کروڑوں, کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گر گئی تھی اور وہ ٹوپی کو تلاش کر رہے تھے جنگ میں. بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ اتنی خطرناک جنگ تھی, ہر طرف سے تلواریں اور نیزے چل رہے تھے اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور مجھے جو بھی فتح ملتی ہے وہ ان کی برکت سے ملتی ہے. تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس پہ یعنی مجھے اس بات پہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہماری بہن جنہوں نے سوال کیا, یہ اور ان کے محلے کی کوئی اور بہن جو کسی ولی کے توسل سے مانگی, یہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر قوم آپس میں الجھی ہوئی ہوتی ہے. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے وہ بھی درست ہے, لیکن اگر کوئی وسیلے سے مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر اسے بھی آپ غلط قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ نصوص کے مطابق ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وہ جو آیت ہے نا اقرب الیہ من حبل الورید, اسی طرح یہ بھی آیت ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کی تلقین تعلیم فرمائی تھی, تو اس میں بھی الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے, توسل سے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے وسیلے سے بارش کو طلب کیا گیا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی. تو اس لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں. اچھا, یہ جو انسان کا ایمان ہوتا ہے نا, وہ اس چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پر آپ سوال نہیں کرتے. اب آپ کی عقل جو ہے وہ انسانی عقل کیا ہے, چھوٹی سی چیز ہے نا, اس پر کوئی سوال نہیں ہے. وہ جو ہے, جو حکم ہے, جو چیزیں ان کو ماننا ہے. لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ جو جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا ہے آپ پر ضرور اس کا اثر ہوگا. ایک اور بھی سوال ہے جو مجھے اس حوالے سے پہلے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی کہیے. جی مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے بہت سارے جعلی پیر بھی ہوتے ہیں, فقیر بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جعلی کون ہے, اصلی کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کرنا تھا میرے کو کہ آیا کہ بیعت کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے نا, کہ اللہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کریں. بہت شکریہ. آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا تو ہم نے پورے تھرو آؤٹ دا پروگرام اسی کو ڈسکس کیا ہے, وہ بھی ہم جان لیں گے. لیکن بیعت ہو جاتے ہیں لوگ کچھ جو ہے وہ بزرگوں کے ہاتھوں, تو اس حوالے سے آپ کیا بیان کریں؟ ہاں بالکل, یہ بیعت ہونا شرعی طور پر مستحب عمل ہے اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے. اور یہ طریقہ کار میں 4 چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جعلی اور اصلی کی پہچان کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کی آپ بیعت کر رہے ہیں, جو پیر بنے ہوئے ہیں, وہ صحیح العقیدہ ہوں. بیعت ہونا کیا ہوتا ہے یہ آپ تھوڑا بیان. بیعت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے روحانی طور پر. ہمارے یہاں 4 مشہور سلاسل ہیں, قادری, نقشبندی,
चिश्ती और सोहरवर्दी, ये 4 बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। तो आप किसी भी पीर साहब जो वाक़यातन उस सिलसिले के मुकर्ररा पीर साहब होते हैं, उनके हाथ पर बैअत हो जाते हैं और उस सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने बुजुर्गों का रूहानी फेज़ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं फलां का मुरीद हूँ, मैं फलां का मुरीद हूँ, तो इसके ज़रिए फिर ये सिलसिला चलते 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। कि उनको इजाज़त थी उनके पीर साहब की, उनको इजाज़त थी उनके पीर साहब की, हुजूर गौसे आज़म तक पहुँचा और फिर चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि जिनके हाथ पर आप बैत कर रहे हैं, पीर के लिए पहली शर्त यह है कि उसका अकीदा दुरुस्त हो। अगर उसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो वो पीर नहीं हो सकता। दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम हो, क्योंकि पीर का काम होता है हिदायत देना। अगर वो आलिम ही नहीं है तो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा। तीसरी शर्त यह है कि वो मुत्तसिलुस सिलसिला हो, कि उसके पास सिलसिले की इजाज़त दर इजाज़त मौजूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और चौथी शर्त यह है कि वो फासिक़ मौलिन ना हो, यानी एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला ना हो, कि अलल एलान नमाज नहीं पढ़ता, अलल एलान रोज़ा नहीं रखता, अलल एलान जो है वो फहश गोई करता है वगैरह, इस तरह का ना हो। अगर ये 4 शराइत जमा है तो वो पीर हो सकता है और उसके हाथ पर बैअत हो सकती है, और ये एक अच्छा तरीका होता है रूहानी तौर पर फैज़ हासिल करने का। दूसरा इन्होंने कहा कि अभी हमने कहा कि जी ये बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि वसीला बनाएं या ना बनाएं। बहस नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह ये कि फिर इससे उम्मत में इंतशार होता है। सवाल करना चाहिए। अच्छा, सवाल भी किससे किया जाए? उससे किया जाए जो जवाब देने का अहल है। लेकिन अवामुन नास अगर आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं ना, तो चूंकि उन्हें जवाब पता नहीं होता, वो आपस में लड़ पड़ते हैं, इख्तिलाफ बढ़ जाता है। हमसे आके सवाल करते हैं तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देते हैं तो इत्मीनान मिल जाता है। तो अहम ये है कि बहस ना करें, सवाल जरूर करें। लेकिन हम ये भी तो हमारा प्रॉब्लम है ना, हम जवाब सोचकर फिर सवाल करते हैं कि जो मैंने सोचा हुआ है बस वो मैं सुनना चाहता हूँ सामने वाले से। जब आप अपने जहन को खोल के रखेंगे और जो सामने वाला आपको दलील दे रहा है ना, क्या उसका पलड़ा भारी है या जो आप सोचते हैं उसका भारी है, ये जब आप म्याना रवि रखते हुए सामने वाले को सुनेंगे ना, तो आप सही फैसला कर सकेंगे। लेकिन हम इतने जज्बाती लोग हैं कि हम बस जो सोच लेते हैं, हमें लगता है सामने वाला वो जवाब दे तो अच्छा है, अगर वो ना जवाब दे तो हमें उसका जवाब भी पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुले दिल के साथ सामने वाले की बात सुननी चाहिए। ये मकसद प्रोग्राम में भी देखते हैं कि आप लोगों के साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं। असल में ये वो एक मेंटेलिटी है कि अपना मतलूबा जवाब चाहते हैं कि जो मेरे जहन के अंदर जवाब मौजूद है वो जवाब दिया जाए। तो ये गलत तरीक़ाकार होता है कि आप अपने जहन को खाली कीजिए और जो दलाइल बताए जा रहे हैं उनकी रोशनी में, और फिर आप ये भी सोचें कि आप जिनके पास जा रहे हैं औलिया की बात चले, वो अल्लाह के ही मुकर्रब हैं। अच्छा, जो औलिया हैं इनकी दरगाहें भी हैं, इनके दरबार भी हैं, इनके मज़ारात भी हैं, लोग वहाँ जाते हैं और कुछ चीज़ें हम ऐसी भी देखते हैं जो आपके दिल को या आपकी आंखों को भली नहीं लगती, लेकिन उनका प्रोटोकॉल भी है, उनके दर्जात भी हैं, उनकी इज्जत, उनके मर्तबे को बुलंद रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ एक छोटा सा आप जुमला अर्ज कर दीजिए, उसके बाद मैं वाइंड अप। देखिए, मुख्तसरन ये है कि मज़ारात पर हाज़िरी देना मुस्तहब है, और बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात पर हर साल जाया करते थे। मज़ार पर हाज़िरी का तरीक़ाकार ये है कि साहिब मज़ार की जो कब्र है उससे 4 कदम के फासले पर खड़े हो जाए, फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ने के बाद दुआ कीजिए, जो कुछ पढ़ा है वो ईसाले सवाब कीजिए और उनके वसीले से दुआ मांगिए, और वहाँ पर जाकर सजदे करना और घिर जाना ये शरई तौर पर मज़मूम है, और इसे हम सजदा ताज़ीमी करार देते हैं और हम खुद इसकी मजम्मत को बयान करते हैं। लेकिन चंद लोगों के इस अमल की वजह से मज़ार पर हाज़िरी देना नाजायज़ नहीं होगा, वो अपनी जगह पर जायज़ रहेगा। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, उन तमाम कॉलर्स का जो आते हैं और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। जुम्मे का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। आज इबादत कीजिए और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।